الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तरफ है इताअत करने वाले, एक तरफ है मुखालफत करने वाले। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं उनका ठिकाना कहाँ है, उनकी जगह कहाँ है। जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उनका ठिकाना कहाँ है। पहली बात ये है, इसको दिल और दिमाग में जगह दे दें। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ اطاعت کرنے والے، یہ فرما برداری کرنے والے کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کرام کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور بہترین یہ دوست ہیں، رفیق ہیں، یہ ہیں اطاعت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مخالفت کرنے والے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم عنقریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بہت بری جگہ ہے وہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت کرنے والوں میں بنا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور پہلا جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بہانے بہانے سے مغفرت فرما رہے ہیں۔ کیا معنی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ امت محمدیہ کو کی کیسے مغفرت ہو رہی ہے؟ بہانے بہانے سے مغفرت ہو رہی ہے۔ آپ بہانے گنتے جائیں عزیزو۔ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے، افطار کرانے پر بھی مغفرت ہوتی ہے۔ پانی پلانے پر بھی مغفرت ہوتی ہے، دودھ کے ایک گھونٹ پر بھی مغفرت ہوتی ہے، لسی کے ایک گھونٹ پر بھی مغفرت ہوتی ہے۔ اور جب بندہ افطار کرتا ہے، روزے دار بندہ افطار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو دعاؤں میں لگا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مچھلیاں پانی میں روزے دار کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، پرندے فضاؤں میں روزے دار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، چونٹیاں بلوں میں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہی ہے۔ کیا بات ہے عزیزو! وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے روزہ رکھا، ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، رات کو کھڑا ہو گیا، تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔
ہر رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں، بہانے بہانے سے مت رہتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی آخری رات، جتنے روزانہ رات کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوئے، اسی طرح رمضان المبارک کی آخری رات اتنے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات دے دی، مغفرت کے بہانے تو یاد کریں، شمار تو کریں۔ اس رات میں اگر انسان دعا مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، گویا کہ وہ ایک رات ایسی ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں آدمی جس نے عبادت کی، گویا کہ 83 سال تک اس نے عبادت کی۔ بہانے بہانے سے مت برے۔ روزے دار کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور وہ ادب اور احترام کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھا، اب وقت گزارنے کے لیے بھئی موبائل چلا رہا ہوں، کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، ٹی وی پر آ کر بیٹھ گیا کہ بھئی کچھ دیکھ رہا ہوں، کھیل کودنے کے لیے چلا گیا، کھیل دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس نے گویا کہ روزہ تو رکھا، اس نے بھوک کاٹی۔ جس نے روزے کا احترام نہیں کیا، روزہ تو رکھا لیکن اس نے روزے کا احترام نہیں کیا، اس نے بھوک کاٹی، اس کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ایئر کنڈیشن چلائیں آپ، اگر آپ کو ہوا ٹھنڈی چاہیے، ہوا ٹھنڈی ملے تو کھڑکیاں، دروازے، سوراخ بند کر دو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایسی چلانے کا فائدہ کیا ہے کہ ٹھنڈی ہوا آ جائے نا، تو کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو۔ جب دروازے بند ہوگی، کھڑکیاں بند ہوگی تو ٹھنڈی ہوا ملے گی ایسی چلانے سے۔ اگر اے سی چلا رہے ہیں آپ، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے، پرواہ نہیں، چلتے بھائی، اے سی بھی چل رہی ہے، دروازے بھی کھلے ہوئے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی؟ بتائیں آپ، ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی۔ تو روزہ رکھنے سے گناہوں کی کھڑکیاں، وہ جو گناہ کے دروازے ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے۔ دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ آنکھیں ہیں، غلط کام نہیں دیکھنا، کانوں سے غلط باتیں نہیں سننا، منہ سے غیبت نہیں کرنا، حرام داخل نہیں کرنا۔ یہ گناہ کے دروازے بند کریں گے تو پھر روزے کا فائدہ بھی ملے گا۔ سمجھا نہیں؟ پھر تقوی حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے انسانوں، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے مومنوں کو، اے مومنوں، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، فرض کیے گئے روزے تمہارے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ کس وجہ سے؟ بھائی ہم کسی کو حکم کرتے ہیں، اپنا فائدہ ہوتا ہے، میرا فائدہ ہوتا ہے، گھر والوں کو حکم کرتے ہیں، شاگردوں کو حکم کرتے ہیں، اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، فائدہ بھی تمہارا ہے کہ تمہاری تقوی کی وجہ سے تم میں تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھو، فائدہ تمہارا ہے۔ روزہ رکھ کر بس کوئی پوچھنے والا نہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں تو ٹوکنے والا نہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن رمضان کا احترام نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے جو حکمراں، ان سے بھی پوچھ ہوگی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، جس طرح چرواہے سے پوچھ ہوتی ہے تم سے بھی پوچھ ہوگی۔ یہ ہوٹلیں کھلے ہوئی ہیں،
परवाह नहीं, भाई बिरयानी चल रही है, परवाह नहीं। ये रोजे का एहतराम कर रहे हैं, रमजान का एहतराम कर रहे हैं, ये बेअदबी कर रहे हैं। बम्बा कुजा कुजा नहम तनम हमह पार पार, बाखिया कुजा कुजा जन्म दलक हमह तार तार। क्या कहता है शायर? कहता है कहां कहां सिलाई करोगे, सारे कपड़े ही फटे हुए हैं। कहां कहां सिलाई करोगे, कपड़े ही फटे हुए हैं। कहां मरहम लगाओगे, पूरा जिस्म ही जख्मी है। मुसलमान होकर एहतराम न करे अजीजों, तकलीफ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। मुसलमान होकर सिगरेट नोशी करे, तकलीफ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। ये तो महीना मेहमान महीना है अजीजों। मेहमान का इकराम करे, इज्जत करे मेहमान की। जितना मेहमान का इकराम करेंगे तो आपके पास रहेगा ना, आपके पास टिकेगा। इकराम नहीं कर रहे अजीजों, रोजे का इकराम नहीं कर रहे, रोजे का हम अदब नहीं कर रहे। फिर हमारे देहातों में भी तो कहते हैं भाई रोजा वो रखे जिसके ऊपर, जिसके घर में खाना ना हो, जिसके ऊपर खाना ना हो रोजा रखे। जो भूखा हो, घर में कुछ भी नहीं हो, रोजा रखे। कितनी लोगों की ज़हनियत तो देखे। अल्लाह उसके रसूल का फरमान है कि तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज है। रोजे रखने से तकवा पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान से इस्तिकबाल कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। आज हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि रमजान गुजरे, रमजान जल्दी गुजरे, और शॉपिंग की कोशिश करते हैं भाई, भागते हैं दौड़ते हैं भाई शॉपिंग करनी है। बाजारों में जाकर शॉपिंग करना। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मग़फ़िरत के बहाने अजीज़ों याद तो करें, शुमार तो करें। अल्लाह ताला बंदे की बहाने बहाने से मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। हर कुजा आब रवा गुंचा बुवद, हर कुजा अश्क रवा रहमत बुवद। रहमत हक बहाना में जोयत, रहमत हक बहाना में जोयत। शायर कहता है जहां पानी बरसता है तो फूल उगते हैं, जहां आंसू गिरते हैं तो अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, बहा नहीं मांगती, कीमत नहीं मांगती, बहाना तलाश करती है कि बंदा करीब आए। ए मेरे बंदे, अगर तू मेरे तरफ एक बालिश आएगा तो मेरी रहमत एक हाथ आएगी। अगर तू एक हाथ आएगा तो मेरी रहमत दो हाथ आएगी। तू मेरे करीब तो आ। छोटा बच्चा है ना, जब चलने लगता है तो वालिदैन उनको खड़ा करते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करीब आओ करीब आओ। और खड़ा होना उनको न सिखाएं तो मुद्दत गुजर जाएगी सीखने में। अब खड़ा हो जाता है, लड़खड़ाता है, अब जब गिरने लगता है तो माँ बाप उनको बाहों में ले लेते हैं। तो बंदा जब गिरता है, गुनाहों में गिरता है और तौबा करता है, पेशेमान होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने बाजों में ले लेते हैं। अल्लाह ताला की रहमत बाजों में ले लेती है। जिंदगी दिन है अजीजों, गुजर जाएंगे। भले जो रोजे रख रहे हैं वो बीमार पड़ गए हैं, ये तो बताएं भाई। तरावी जो पढ़ रहे हैं वो बीमार पड़ गए हैं।
ان کو تو ان سے بہتر ان کی صحت ہے عزیزو، جو روزہ نہیں رکھ رہے ان سے بہتر ان کی صحت ہوتی ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھو۔ رمضان مبارک میں آواز ہوتی ہے، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھو، اے گناہ کرنے والے رک جاؤ، اے گناہ کرنے والے رک جاؤ، باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ مغفرت بہانے سے مغفرت، کس طرح مغفرت ہو رہی ہے عزیزو؟ کسی نے نماز پڑھی، ثواب فرشتوں کے حوالے، زکوٰۃ دی فرشتوں کے حوالے، دوسرے نیک اعمال ان کا بدلہ فرشتوں کے حوالے۔ اب جب روزے دار بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کا بدلہ میں دوں گا، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک روایت، دوسری روایت الصوم لی وانا اجزا، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے، روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اندازہ تو کریں عزیزو، کتنے انعامات مل رہے ہیں، کتنی نوازشات ہو رہی ہے روزے دار کے لیے۔ الصیام والقرآن یشفعان للاب، مغفرت کے بہانے روزہ بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، کس کی؟ کہہ دو نا، روزے دار کی۔ کس کی؟ روزے دار کی۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن پاک بھی سفارش کرے گا۔ روزے دار کہے گا، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے ان کو کھانے پینے سے روکا تھا، رک گیا تھا، یا اللہ میری سفارش قبول کر۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے کھول کر تلاوت کی تھی، یا اللہ میری سفارش قبول کر۔ اور رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے، زیادہ کرے۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معمول بنا دیں عزیزو کہ بھئی قرآن پاک اتنے پارے مجھے پڑھنے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات تو دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے واقعات تو روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم، دن کو ایک، رات کو ایک قرآن پاک۔ ہمارے چاچا محمد عثمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، یہ ہمارے مقتدی تھے۔ پتہ ہے آپ کو، کسی کو پتہ نہیں تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، کافی ایسے دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی دن رات میں 10 پارے پڑھتے تھے، 3 رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ پوچھیں گے 3 دن میں قرآن پاک ختم؟ ہمت کر لیں عزیزو، نوجوان ہیں، نوجوان ساتھی ہمت کریں کہ بھئی مجھے قرآن پاک 10 پارے روزانہ پڑھنے ہیں، بھئی قرآن پاک مجھے 3 دن میں پورا کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی مصروفیات کو گھٹا دیں، کم کر دیں، دکانوں پر بیٹھنا کم کر دیں، دوستوں پر کے ساتھ بیٹھنا کم کر دیں، بھئی تلاوت کر، مجھے تلاوت کرنی ہے۔ نہیں کرنی بھئی تو کم از کم، بھئی 3 دن میں نہیں تو کم از کم 5 دن میں قرآن پورا کریں۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا 10 دن میں قرآن پورا کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک
ختم قرآن تو ضرور پڑھیں، تلاوت کریں. ایک ختم قرآن جو قاری صاحب سنا رہا ہے ان کا سن رہے ہیں، ایک ختم خود پڑھیں. تو انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ تلاوت کریں گے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزے بھی سفارش کریں گے. آئی بات سمجھ میں عزیزوں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. منا مغفرت ہو رہی ہے، بہانے سے مغفرت ہو رہی ہے عزیزوں. اللہ کی رحمت تو بے پایا رحمت ہے عزیزوں، برس رہی ہے اللہ کی رحمت. ہم نفسانی خواہشات کی طرف پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھئی افطاری میں اتنا مال جمع کرنا ہے، اتنا کھانا ہے مجھے. حرص ہوتے کہ بھئی یہ بھی چیز ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو.